تدریف کرنی چاہیے؟ تھکے نہیں میرے طرح مچھر بڑا اٹھا نہیں پکے کا بھی مقابلہ کر لیں میرے عزیزوں. اور بڑی خوبصورت بات آپ کو اور دلیری ملے گی کہ عظیم چرچ کونسل بھی یہاں موجود ہے. اس شہر کو خدا نے چنا تاکہ اس میں اپنا نام رکھے. آمین. اس شہر کو چنا، صرف ماں کہہ رہی میری، کس کو چنا؟ کس کو چنا؟ کہ یہاں میرا، کون کہہ رہا ہے یہاں میرا؟ یسوع کہہ رہا ہے کہ یہاں میرا. اب پہلے ہم نے سنا یروشلم کے بارے میں. اب وہ جو شخص میری اور آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے یرو کی طرف جا رہا ہے، اب یرو کے بارے میں ہم سنیں گے. یرو پر 500 سال پہلے مرد خدا نے، خدا کے بندہ یشوع نے لعنت دی ہوئی تھی. بھائی صاحب ایسے ہی ہے. پرانے عہد نامے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن میں آپ کو پوری پوائنٹ بتاؤں گا کہ 500 سال پہلے اسی یرو کو کس نے لعنت دی تھی؟ کس نے؟ یشوع نے لعنت دی ہوئی تھی 500 سال پہلے. اور اس شہر میں میرے اور آپ کی نمائندگی کے لیے اس شخص نے یروشلم کو چھوڑا اور یرو کی راہ پر کس شہر میں جا رہا تھا؟ لعنتی شہر میں. کہاں جا رہا تھا؟ اور یرو کے بارے میں ہم سیکھیں گے یرو کا مطلب کیا ہے. وہ بتا سکتا ہے؟ پہلے یروشلم کا میں نے بتایا، اب یرو کا میں سے کو بتایا. یرو کا مطلب کیا ہے؟ جی سیکٹری صاحب، جی پیسے سلیم صاحب. یرو کا پہلے ہم نے سیکھا یروشلم کا. اب جہاں خدا کے بندہ نے لعنت دی تھی اس کا نام سنا ہے ہمیں؟ کیا سنا ہے؟ یرو کا مطلب وہ بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ غور کریں گے. یرو کا مطلب ہے چاند، خوبصورتی، دلکش. اور اس شہر کو بڑی رنگینی اور بڑی گرین ایریا تھا یہ. وہاں پہ گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردی پڑتی تھی، اور سردیوں میں بہت سخت سردی پڑتی تھی. کھجور کے بڑے اعلیٰ ترین درخت تھے وہاں پر جو سب ملیا میٹ ہو چکے تھے 500 سال پہلے. کس کی لعنت سے؟ یشوع کی لعنت سے یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور سب کچھ بنجر بن چکا تھا. اور اس میں دنیا کا اعلیٰ ترین انار وہاں اس کی پیداوار ہوتی تھی. اس یرو کو خدا کے لوگ بندہ نے، مرد خدا نے، یشوع نے لعنت دی اور ان کی ساری رونق، ساری رنگینی، ساری دنیاوی خوشیاں، ساری دنیا کی چمک کو لعنت میں تبدیل کر دیا. دنیا آج انسان یروشلم کو چھوڑ کر یرف کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی حضوری کو چھوڑ کر وہ خدا سے دور جا رہے ہیں. صلیب کا پیغام چھوڑ کر خدا سے دور جا رہے ہیں. کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، اس کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے. خدا کے لوگوں کو بھیجا ہوئے ہیں جو انہیں قبول نہیں کرتے. آج ابلیس کی یہ کوشش ہے وہ مجھے اور آپ کو یروشلم سے نکال کے یرو کی طرف لا کر اوپر لے کے جانا چاہتا ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس نیوز کا سب کو پتا ہو، تو 4-5 ماہ پہلے موٹر وے پہ بہت بڑا ایک حادثہ ہوا تھا. ایک عورت گاڑی چلا رہی تھی، پتا کس کس کو نیوز ہے سے شروع پتا ہے. تو اس کو ڈاکوؤں نے اس کی گاڑی، اس کی بیزتی، اس کے ساتھ بہت بڑی مشکل، بڑی پریشانی، اور پاکستان کی پوری دنیا میں امیج خراب ہوا تھا کہ نہیں؟ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بہت سی خطرناک سڑکیں ہیں، بہت سے خطرناک ایریے ہیں جہاں ڈاکو ہیں، جہاں چور ہیں جو لوٹتے ہیں اور
انسان کے کپڑے اتار کے اسے ننگا کر دیتے ہیں، اور ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ وہ یرو کو لے کر جائے تاکہ ہمیں ابلیس ننگا کرے۔ ابلیس ہمیں خدا کی زوری سے باہر نکالنا چاہتا ہے، ابلیس ہمیں سلامتی کی جگہ سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے، ابلیس ہمیں بادشاہوں کے شہر سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے، ابلیس ہمیں داؤد کے شہر سے باہر لے کے جانا چاہتا ہے۔ ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں یروشلم سے نکالے اور یرو کی راہ پر لے جائے، جہاں چور اور ڈاکو ہیں، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور ابلیس وہاں ننگا کر دیتا ہے اور وہاں اس کو مار کے چلے گئے، اور وہ نام مریان جی کا نام کیا لکھا ہے کہ وہ ادموا چھوڑ کر، ادموے کا کیا معنی ہے؟ نام مریان جی نام بڑھو نام مریان جی نام، وہ کسی مدد کا طلبگار ہوگا۔ تصور کریں وہ کتنا مشکل میں ہو سکتا ہے، اسے پانی کوئی کسی نے اپنا پلایا ہو، کس حالت میں پڑا تھا وہ انسان شخص جس نے یہ خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر یرو کی راہ پر جا نکلا۔ اور میرے عزیزو، اس بات پر غور کریں گے اور آج ہم ایک اور چیز سیکھیں گے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں دوسرا سلاطین کی کتاب، دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب، دوسرا سلاطین دوسرا باب اس کی 19ویں آیت سے ہم 22ویں آیت تک پڑھیں گے۔ ہاں جی پڑھوں، نکال لیے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں جو سمجھا رہا ہوں؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں۔ بڑے تھوڑے لوگوں کو آ رہی ہے، پیچھے نہیں آ رہی سمجھ۔ اس بات پر غور کریں گے اس حوالے پر کہ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، لعنت کس نے ڈالی تھی؟ اور یہ لوگ کس کے پاس گئے ہیں؟ یرو کے الیشا کے پاس آئے ہیں، اور الیشا سے کہنے لگے کہ ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، اور جیسا ہمارے خداوند نے خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ کس کے پاس لوگوں نے آ کے کہا؟ مرد خدا الیشا کے پاس آئے۔ پہلے 500 سال پہلے یشوع نے لعنت دی، اور 500 سال بعد لوگ اپنے ایک نبی کے پاس آئے، انہوں نے اس کا چرچا سنا، اس کی بڑی، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے خادم ہیں جن کے نام ہیں، جن کے چینل ہیں، اس کے نام کی وجہ سے لوگ کوئی پری سینٹر بھی بھرے ہیں، تو پری فیسٹیول بھی بھر جاتے ہیں، چرچ بھی بھر جاتے ہیں، اور میرے ورگا کو آوے کو آندا ہی نہیں، میرے ورگا کو آوے تو آندا کہنے رہے چھوڑو بنایا پتہ نہیں تو آگیا پادری روپئے پڑھ کے لایا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزو، یرو کے لوگوں نے یشوع کو کہا کہ ہمارا پانی کیا ہے اور زمین، تو کیا کہا گیا؟ ہم پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا دو۔ کیا لا دو؟ اور اس میں ایک نمک ڈال دو، اور اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا اور نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فرما رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب اس سے آگے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کبھی خدا کی حضوری کو مت چھوڑے، کبھی اس کی پریزنٹ کو مت چھوڑے، اس کی صلیب کو مت چھوڑے، کلام پڑھنا مت چھوڑے، حمد و ثنا کرنا مت چھوڑے، چرچ میں آنا مت چھوڑے،
ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ آپ کو یرو کی راہ پر لے جائے، جہاں زمین بنجر ہے، جہاں پانی خراب ہے، جہاں طریقی ہے۔ ابلیس مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیں طریقی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ابلیس کی یہ کوشش ہے مجھے اور آپ کو خراب کرے، بلکہ کھانا ہی خراب کر دیتا ہے۔